بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا وان منکم لمن لیبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، ہوشیاری سے کام لو، پھر دشمن کی طرف تھوڑے تھوڑے ہو کر نکلو یا اکٹھے چلو، اور تم میں کوئی وہ ہے کہ ضرور دیر لگائے گا، پھر اگر تم پر کوئی افتاد پڑے تو کہے گا خدا کا مجھ پر احسان تھا کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہ تھا، اور اگر تمہیں اللہ کا فضل ملے تو ضرور کہے گویا تم میں اس میں کوئی دوستی نہ تھی، اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی مراد پاتا۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی مقدس راتیں، مقدس دن روزہ اور نماز کے ذریعے بڑے ہی خوش اسلوبی کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ ہر جگہ اطمینان اور امن و سکون کے ساتھ رمضان گزر رہا ہے، اور ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ ابھی آیا اور ابھی چلا۔ 20 روزے مکمل ہو گئے، 2 عشرے ختم ہوئے، 21ویں تراویح بھی ہو گئی، اور تیسرے عشرے کا پہلی رات شروع ہو گئی ہے، اور ہم دن کی طرف بھی چل رہے ہیں۔ اب جب 20 دن گزر چکے ہیں تو اب رہ گئے ہلال کمیٹی کے فیصلے کے مطابق جتنے بھی دن وہ فیصلہ کریں، یہ آسمان کو دیکھ کر کے اتنے دن باقی رہ گئے۔ ان کے بھی گزر گئے جو اس مہینے میں پابند تھے، ان کے سروں سے بھی گزر گئے جن کے لیے عذر معقول بھی رہا، عذر شرعی بھی رہا، عذر لغو بھی رہا۔ معتکف کتنے آدمی؟ تو صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ رمضان کے 20 دن گزرتے کیا ہیں، بقیہ دن بھی گزر جائیں گے، اور بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، گزر رہے ہیں۔ یہ 30 دن، ایک مہینہ کیا گزرے گا، 11 مہینے بھی بڑی تیزی کے ساتھ گزر گئے۔ ابھی روزہ شروع کیا تھا، ابھی اختتام کی طرف آ رہے ہیں، ابھی رمضان تشریف لے گیا، دیکھتے ہی دیکھتے پھر رمضان تشریف لا رہا ہے۔ گویا اللہ کی رحمت بڑی تیزی سے بندوں کو اپنے دامن میں لے رہی ہے۔ اللہ کی رحمت بڑی تیزی سے بندوں کو اپنے دامن میں لے رہی ہے۔ آؤ گناہ گارو، کب تک گناہ میں رہو گے؟ تم ہم سے دور ہو مگر ہماری رحمت تم سے دور نہیں۔ تم ہماری طرف نہیں آتے ہو مگر ہماری رحمت تمہاری طرف آتی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تمام لوگوں کے گناہ معاف کر۔ تو گویا رمضان تیزی سے آ رہا ہے،
تاخراتیں تیزی سے آ رہی ہیں، تیزی سے گزر رہی ہیں، آ رہی ہیں، گزر رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت قریب ہے، رحمت کی چادر بچھی ہے. سمجھے؟ رسوا ہونے سے پہلے آ جاؤ رحمت میں، رسوائی سے پہلے آ جاؤ. سمجھے؟ تو یہ راتیں جب آتی ہیں تو اپنے ساتھ رحمت بھی لاتی ہیں، اپنے ساتھ انعام بھی لاتی ہیں، اپنے ساتھ برکتیں بھی لاتی ہیں. اور ایسی رات ملائکہ بھی اپنے اس رات میں آتے ہیں، یہاں تک کہ جبریل امین آتے ہیں. روح القدس کا جو مراد مفسرین نے لیا ہے یہی ہے کہ روح القدس سے مراد حضرت جبریل ہیں. حضرت جبریل آتے ہیں اور راتوں کو جاگ کر مولا کو راضی کرنے والوں کے سے مصافحہ کر کے جاتے ہیں، سے مل کے جاتے ہیں، ملاقات کر کے جاتے ہیں، فرشتوں کی جماعت لے کر کے آتے ہیں. کتنا کرم ہے، کتنا کرم ہے. یہ رات کسی کو ملی نہیں، کسی امت کو ملی نہیں، امت مصطفیٰ کو ملی. حضور جب امت کا درد کرتے ہیں تو اللہ رات دے دیتا ہے. محبوب آپ کہے کو درد، آپ کہے کو کبیرہ خاطر ہوتے ہیں. محبوب میں ہوں، میری رحمت ہے، آپ کی امت کو مایوس نہیں کرے گی. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. تو اس مبارک رات کے تلاش کے لیے ہر چیز، قدر کی چیز جو ہے قدر کے ساتھ لینا چاہیے. جی قدر والی چیز قدر سے لینا. تو اس کو چھپا دیا، یہ قدر والی رات کو کیا کر دیا؟ چھپا دیا. ایک دن مقرر ہوتا تو وہ دن آ جاتے، لوگ اپنا کام جو کرنا ہے کر کے گزر جاتے، مگر اس کو کیا کر دیا؟ چھپا دیا. شب برات کو ظاہر کر دیا، شب قدر کو چھپا دیا. اب اس چھپی ہوئی رات کو تلاش کرنے کے لیے سمجھے 5 راتیں، معتکف 10 راتیں، معتکف 10 راتیں تلاش کرتے. سہولت کے لیے 5 راتیں اور اعتکاف کرنے والے کے لیے 10 راتیں. وہ مسجد میں بیٹھا ہے، سارے کاروبار چھوڑ کر ایک طرف ہو گیا ہے، ایک سوئی کے ساتھ سب کی طرف سے حق ادا کر رہا ہے. تو ایک رات مل جائے. وہ رات کون سی رات ہے؟ قدر. اس رات میں قرآن نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا. اس پر مفسرین نے کہا کہ آسمان دنیا پر ایک دم قرآن لیلۃ القدر میں آیا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک دم آ گیا لیلۃ القدر. بعض مفسرین نے فرمایا کہ نزول جو ہوا سمجھے وہ لیلۃ القدر سے ہوا. اختلاف ہے اس کے اندر، مختلف اقوال ہیں. بعض مفسرین نے کہا کہ قرآن کا جو نزول ہوا اس کا اختتام لیلۃ القدر میں ہوا. بہرحال جو بھی ہوا، اختلاف روایات یاد رکھیے، اختلافات جو ہیں یہ رحمت ہے. ما بین ائمہ اربعہ، ما بین فقہا، ما بین مفسرین محدثین، یہ اختلافات جو ہیں یہ کیا ہیں؟ رحمت ہے. مخالفت جو ہے وہ غلط ہے، مخالفت میں جھگڑا ہے، اختلاف میں علم کھلتا ہے، اختلاف رائے سمجھے، اس سے ذہن کھلتا ہے، معلومات وسیع ہوتے ہیں. امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اعظم، یہ چاروں ائمہ تو اپنی جگہ ہیں، مگر صاحبین کے اندر اختلاف رہا. امام مالک، امام ابو یوسف، امام ابو محمد یہ شاگرد ہیں امام اعظم کے،
ان کے اندر اختلاف رہا. اختلاف غلط نہیں ہے، اختلاف رحمت ہے، مخالفت غلط ہے. سمجھے؟ اپوزٹ ہونا غلط ہے. جب اختلاف رہتا ہے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جب مخالفت ہوتی ہے، سمجھے، جب خلاف ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے تو جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. جہاں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں وہاں رحمت کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور رحمت کو اٹھا لیا. جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے کہ حضور، میں پہلے شب قدر میں تھوڑا بول لیتا ہوں اس لیے اس کے بعد پھر بتاؤں گا. جیسے کہ آپ کو معلوم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہیں، لوگوں کو خوشخبری دینے کے لیے درمیان میں آئے تو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے. حضور پھر پردے میں چلے گئے، اعتکاف میں چلے گئے. پھر ایک رات گزرنے کے بعد دوسری رات آئی، تشریف لائے اور آ کر اعلان فرمایا مبارک ہو آج لیلۃ القدر ہے، آج رحمتوں والی رات ہے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان کہ آپ پرسوں تشریف لائے اور بغیر کچھ ارشاد فرمائے کہ آپ واپس تشریف لے گئے، کیا حکمت تھی معلوم نہیں ہوا. تو حضور نے فرمایا اسی رات، وہی رات لیلۃ القدر تھی، مگر جب میں اعلان کرنے کے لیے آیا تو دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے جس سے خدا نے اس رات کو اٹھا لیا. اور لڑائی بھی کیسے، آج کی جیسی لڑائی تو نہیں ہوگی نا، صحابہ کے درمیان نوک جھونک کچھ ہوتا ہوگا. اس پر کیا ہوا، قدر والی رات کو اٹھا لیا گیا. تو معلوم ہوا اختلافات سے رحمتیں اڑ جاتی ہیں. آپس میں اختلاف سے کیا ہو جاتا ہے، رحمتیں اڑ جاتی ہیں، خدا ناراض ہو جاتا ہے. تو ایک دوسرے کی مخالفت بالکل نہیں کرنا چاہیے. اختلاف رائے ضرور رکھیے. باپ بیٹے سے اختلاف ہو سکتا ہے خیالات کا، شاگرد استاد سے اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، سمجھے، مخالفت نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ اختلاف نہ ہوتا تو ہماری نمازیں درست نہ ہوتی. جی، امام اعظم نے یوں تحقیق کی کہ بھئی ناپ کے نیچے ہاتھ باندھو. امام شافعی نے تحقیق کی کہ بھئی سینے پر ہاتھ باندھو. امام مالک نے تحقیق کی کہ ہاتھ چھوڑ کے دو. اور یہ سب طریقے حضور سے ثابت ہیں، حضور سے ثابت ہیں. اگر یہ اختلاف نہ ہوتا تو کس طریقے پر ہم نماز پڑھتے؟ تو لہذا احسان ہے ائمہ کرام کا کہ انہوں نے اس اختلاف کے ساتھ ایسا فقہ کا استنباط کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ آج ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. بہرحال ہم تو آپ کو یہی دعوت دیتے ہیں ہمیشہ کہ غفلت سے نکلو، قرآن سمجھو، قرآن کیا ہے سمجھو. آؤ بلاتا ہوں، کوئی مطالبہ نہیں. آپ آؤ، نذرانہ دو، ایک شعر پسند آ گیا تحفہ دو، وہ بھی نہیں نا. کئی باتیں ایسی جو آپ کو پسند آ جاتی ہیں. اب مجھے نذرانہ سبحان اللہ کے سوا کچھ ملتا ہی نہیں جی، کوئی مطالبہ نہیں ہے. میں نے اپنی زندگی آپ حضرات کی خدمت کے لیے دی اور میرا پیر اس بات کو اس کام کے لیے مقرر کر دیا. سمجھے، بنگلور ہی میں نہیں رہنا، مجھے پوری دنیا میں جانا ہے. بات سمجھ، ہاں، کام بہت زیادہ ہے، کام بہت زیادہ ہے. اسی لیے عمر کی میں طوالت ہونا ضروری ہے، عمر میں برکت ہونا ضروری ہے، صحت کا ہونا ضروری ہے. کیوں؟ کام زیادہ ہے. تو رمضان کے مہینے میں اور لیلۃ القدر میں خاص طور پر کیا نازل ہوا؟ قرآن نازل. تو گویا رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ. اور اس مہینے میں جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے کسی اور مہینے میں، سمجھے، زبردستی دور کرو بولنا پڑتا ہے حافظ کو، مگر رمضان کے مہینے میں بہن کو بھی سناتا ہے، ماں کو بھی سناتا ہے، خود بھی پڑھتا ہے، ادھر جاتا ہو. سمجھے کتنے بار پڑھتا ہے. گھروں میں عورتیں سب بند کر دیتی ہیں قرآن پاک شروع. تو رمضان میں بوڑھے، بچے، جوان، عورتیں، عالم، حافظ
सब कुरान पाक की तिलावत करते हैं। तो गोया ये महीना कुरान वाला है। मगर मैं आपसे बताना चाहता हूं कि कुरान है, जो कुछ पढ़ाया जाता है क्या ये समझ में आता है? नहीं समझ में आता। पढ़ने वाला पढ़ रहा है, आवाज सुरीली है तो आपने गर्दन हिला दिया, आवाज अच्छी है तो आपने गर्दन हिला दी, जी काम हो गया, चले गए। जो जिस काम के लिए आता उसका काम कर देना चाहिए। कबीर साहब क्या बता रहा था भाई? कुरान समझना, ये कुरान देखना, ये कुरान पढ़ना, ये कुरान याद करना, ये कुरान जानना, ये एक है कुरान पहचानना। नाज़िर कुरान, कारी कुरान, हाफिज कुरान, आलिम कुरान, आरिफ कुरान, जी नाज़िरा कुरान, खाली देख लिया, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी अच्छा, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। ये क्या है? नाज़िर। नाज़िर कुरान, कुरान को देखता है तो देखना इबादत। जितनी देर कुरान देखता रहता है इबादत, समझे? कुछ पढ़ना आता नहीं, कुरान को हाथ लगाए बगैर नहीं रहना, उठाना कुरान, कुरान उठा कर आंखों खुला, बोला इसमें जो कुछ है उस पर मेरा ईमान। सवाल। उसके बाद कारी कुरान, कुरान पढ़ना, कुरान पढ़ना। पढ़ने में भी दो तरीके, जर पढ़ना और एक अटक अटक के पढ़ना। जर पढ़ रहा है, तेजी के साथ पढ़ रहा है, हाफिज जैसा पढ़ता है वैसा पढ़ रहा है, समझे? पढ़ पढ़ के आदत हो गई, जर पढ़ रहा है, नेकी है उसे। एक आदमी है अटक अटक के पढ़ता है, फल युकातिल फी 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 सताहिल लजीना यशरूनल हयात आखिरा। फल युकातिल फी सबीलिल्लाहिल लजीना यशरूनल हयात दुनिया बिल आखिरा। ये पढ़ लिया तो इसको क्या है? सवाब। ऐसा पढ़ रहा है, फल युकातिल फी सबीलिल्लाहिल लजीना यशरूनल, समझे? ऐसा पढ़ रहा है अटक अटक के। तो इसे दोहरा अजर, इसे दोहरा अजर, एक पढ़ने का अजर, दूसरा मेहनत का अजर, समझे? दोहरा अजर है इसको। फिर उसके बाद क्या है? हाफिज कुरान, समझे? हाफिज कुरान, जाहिर में कुरान है, जाहिर में हाफिज है, बातिन में कुरान है। हाफिज कुरान बड़ा नसीब वाला है, उसके माँ बाप बड़े नसीब वाले, उसका खानदान बड़ा नसीब वाला, समझे? हाफिज कुरान बेचारा, समझे? बेचारा है वो, समझे? धोखा नहीं दे सकता। सही अगर ईमान वाला है तो धोखा नहीं दे सकता। कुरान खुद अटका देता है उसे, सामने अटकाना की बात अलग, कुरान खुद अटकाता। अगर कहीं अना को लेकर पड़ा, लग गया लोग, वो तो शाबात लग गया, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऐसा गर्दन हिलाता है। ये ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना जो होता है ना, इसे अंगूठा छाप समझ लेते, हाफिज साहब आज अटक गए। पीछे सामने रहता तो अच्छा था, पीछे सामने रहता तो अच्छा था, सामने नहीं, बोलने वाले भी नहीं, हमने आता भी नहीं बोलना, अटक गए। एक से दो बार नहीं, रोजाना 4-4, 5-5 बार, 10-10 बार हो रहा है तो क्या बोलते? कुरान अटक अटक के पढ़ते, छोड़ छोड़ के पढ़ते। तो मालूम कुरान पढ़ने वाला हाफिज जब सही माने में हिफ्ज कर लेता है और उस पर आमिल हो जाता है तो क़यामत के दिन उसके माँ बाप के दर्जे बुलंद, 1 दर्जा, 2 दर्जा, 3 दर्जा, 4 दर्जा है ना, 6666 दर्जे उसके बुलंद हो जाते माँ बाप के।
جی، اور اپنے خاندان کے 10 آدمیوں کو رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا اس کو بخش دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی سن لے گا۔ حدیث میں آیا کہ کن لوگوں کی بخشش ہوگی؟ وہ جو جہنم کے دروازے پر چل گئے تھے ان کی ہی نہیں، جن پر جہنم میں جانا واجب ہو چکا، جن پر جہنم واجب ہو چکی، ایسے لوگوں کی حافظ کیا کرے گا؟ بخشش کرائے گا۔ وہ خاندان یتیم ہے جس خاندان میں حافظ نہ ہو، وہ گھر یتیم ہے جس گھر میں حافظ نہ ہو۔ ڈاکٹر بنانا، لائر بنانا، انجینئر بنانا، یہ تمنا لے کر بچے پیدا کرتے ہیں، میرا بچہ ایک عالم دین ہو جائے، ایک عالم دین ہو جائے، میرا بچہ ایک حافظ قرآن ہو جائے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حافظ قرآن بخشائے گا کس کو؟ ان لوگوں کو خاندان کے جن پر جہنم 10 آدمیوں کی اتھارٹی۔ یہ حافظ قرآن کی بات ہو گئی۔ اور حافظ پہلے ہونا، سمجھے، عالم بعد میں، سمجھے، حافظ پہلے ہونا، عالم پہلے، عالم ہو کر بعد حافظ ہوتا، نالائق۔ کیا اس کے اندر سرکار قبلہ بولے حافظ بیچارہ کیسٹ کی طرح ہے۔ اس زمانے میں کیسٹ تھا، اب سی ڈی ہے۔ حضرت کے زمانے میں کیسٹ، ان کی جوانی میں گرام فون نہیں، ہاں، کرکٹ پلیئر، بولز بولتے تھے، وہ گھنٹوں کا ہوتا۔ تو سرکار بولے حافظ بیچارہ کیسٹ بات جو ہے ریکارڈ ہو جاتا ہے، پھر ڈالے، سن لیے، امانت داری سے کر سکتے۔ کیسٹ کیا ہے؟ بڑی امانت داری، اس بھولتی بھی نہیں اور ادھر ادھر کچھ بدلتی بھی نہیں، کیسٹ جیسا ہے ویسا سنا دیتے، سمجھے۔ عالم ہو کر حافظ ہوتا ہے نا، وہ دھوکہ دے دیتا ہے، سمجھے، وہ سیغے گھڑ کے کوئی نہ کوئی آیت نکال دیتا ہے، شرح جامی کا خطبہ پڑھ دیتا ہے۔ ایک مولانا صاحب بڑے مشہور معروف مفتی صاحب ہے، وہ قرآن ایسا انداز سے پڑھتے ہیں کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے سرکار فرمائے پہلے کیا بنانا بچے کو؟ حافظ، بعد میں عالم۔ اور عالم بنتا بنتا حافظ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، عالم بنتا بنتا حافظ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے۔ بہرحال تیسرا درجہ کیا ہے؟ حافظ قرآن۔ بولا پہلا ناظر قرآن، کیا کام اس کا؟ قرآن کو دیکھنا، دیکھنا، خالی دیکھنا، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح۔ ایک صحابی تھے، ان کو کچھ ظاہر میں پڑھنا نہیں آتا تھا، یہ بھی صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پر ارشاد فرمایا میں نے اس کی بخشش کر دی۔ تو قرآن کو دیکھنا، سمجھے۔ کچھ لوگ بولتے کیا وہ آنکھوں کو لگاتے سو، کیا وہ کیا وہ آنکھوں کو لگاتے سو، تجھے کیا معلوم ہے؟ میری عقیدت ہے، میں آنکھوں کو لگا لیتا ہوں، آپ کو کیا؟ آنکھوں کو لگانا ہے کیا پوچھا تو لگانا نہیں ہے کیا؟ جو ہے کیا پوچھتے ہیں نا، ان کو نہیں ہے کیا پوچھو، بس وہ نہیں ہے سو بتا دیے تو ہم ہے سو چھوڑو، نہیں سمجھ میں آ رہی بات۔ تو پھر چوتھا درجہ کیا ہے؟ عالم قرآن۔ کیا ہے؟ عالم قرآن، قرآن کا علم۔ ایک آیت دوسری آیت سے کیا تعلق رکھتی ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، اس آیت کے نسبت سے کیا پیغام ہے، سمجھے، اس کی تفسیر کیا ہے، سمجھے، اس کے تعلق سے اعتراضات کیا ہیں، اس تعلق سے کیا باتیں پیدا ہوتی ہیں، وہ تمام چیزیں۔ اور پھر اس کے بعد قواعد، گرامر، جی، صرف و نحو جس کو کہتے ہیں، مدرسے میں پڑھے تو صرف و نحو ہونا، پڑھ کر فارغ ہو جانے کے بعد پیر کے پاس آ گیا تو وقت صرف نہ ہو، وقت صرف نہ ہو، اوکے۔ پھر پانچویں چیز کیا ہے؟ عارف قرآن، ناظر قرآن، قاری قرآن، حافظ قرآن، عالم قرآن، عارف قرآن۔ عارف قرآن کیا ہے؟ قرآن کے حقائق جانتا ہے، قرآن کے مفاہیم جانتا ہے، قرآن کے حقائق جانتا ہے، قرآن کے راز و رموز جانتا ہے۔ تو
تو معرفت الگ کتابوں میں نہیں ہے، قرآن میں ہی ہے، ہر چیز اسی میں ہے۔ ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ تو بہرحال قرآن اللہ کے طرف سے ایک پیغام، اللہ کی طرف سے ایک خط، اللہ کی طرف سے ایک پیغام۔ جب آپ کو کوئی پیغام تحریر میں آتا ہے اور آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دوسروں سے پڑھاتے ہیں، جب تک کہ وہ اس کو پڑھا نہیں لیتے اس وقت تک آپ کو کیا نہیں ہوتا؟ چین نہیں ملتا۔ ایک آدمی پڑھا، اٹک اٹک کے پڑھا، سن لیے بات سمجھو، ہاں ایسا کیا نہیں، پھر بھی اطمینان نہیں آتا، کیا کرتے ہیں؟ دوسرے تیسرے سے سمجھے پڑھاتے، کیا لکھے دیکھو بچہ خط لکھا ہے، بہت دور سے لکھا ہے، کیا لکھا ہے، کیا بولنا چاہتا ہے، سمجھے؟ تو بچے کا خط پڑھائے بغیر آپ کو چین نہیں آتا، آئے ہوئے پیغام کو معلوم کیے بغیر ہمیں چین نہیں آتا، ایسے ہی قرآن کو سمجھے بغیر ہمیں چین نہیں آنا چاہیے۔ سمجھے؟ قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے، قرآن کی باتیں عمل کرنے کے لیے آئی، سمجھے؟ برکتیں بھی ہیں اس کے اندر، رحمتیں بھی ہیں اس کے اندر، سمجھے؟ شفا بھی ہے اس کے اندر، پڑھ کے دم کر دو ہو گیا، مگر اتنا ہی کام کرنے کے لیے نہیں، اس کو سمجھو پہلے کیا ہے کیا ہے کیا ہے۔ قرآن کا درس لینا چاہیے، اس پر پابندی سے چلنا چاہیے۔ تو اب ہم 7 سال سے بولتے آ رہے ہیں، گزشتہ تاخراتوں کے زمانے میں سننے والوں نے غالباً 4تھا سپارہ سنا تھا، جی سورہ نساء گزشتہ بھی تھا، نہیں گزشتہ نہیں، آل عمران آل عمران میں تھے، نساء بعد میں آیا۔ بہرحال 4تھے پارے کے آدھے میں چل رہے تھے، اب 5ویں پارے کے پاؤں میں چل رہے ہیں، ربو ہو کر نصف تک آئے۔ معلومہ 1 سال میں بس اتنا ہوا ہے، اور جتنا ہوا ہے وہ بہت سے لوگ محروم ہو گئے، اور کیا کیا ہوا ہے، کیا کیا ملا ہے سننے والوں کو معلوم۔ یہ عزم کرو، یہ جزم کرو، سمجھے؟ آپ لوگ پڑھنے آؤ، پڑھنے آ کا مطلب کلاس بیٹھ کر سبق لے کر سبق سنانا ہے، ایگزام دینا نہیں ہے۔ قرآن سمجھاتا ہوں سمجھو، نہیں ہے تو دوسرے لوگ جو ہے اپنے طور سے سمجھائیں گے اور لوگوں کو گمراہ کرتے رہے۔ میرے پیر و مرشد نے یہ اجازت دی اس بات کی کہ سلسلہ، ہمارا سلسلہ خاص طور پر جو آگے پھیلا وہ تفسیر کے ذریعے سے۔ حضرت قبلہ 35 سال تراویح کے بعد سے لے کر سحری تک 35 سال قرآن کی تفسیر بولے، روزانہ 1.25 سپارے کی اس زمانے میں، اور سننے والے بولے، ریکارڈ بھی ہم سنے ہیں، 1 سال جو بول دیے 35 سال میں دوبارہ پلٹ کر کے وہ مضمون نہیں آیا۔ سمجھے؟ قرآن کو کھولو، قرآن کھلتا ہے۔ ہر کتاب پڑھ کے طبیعت میں اکتاہٹ آ جاتی ہے، سمجھے؟ 1 بار پڑھے، 2 بار پڑھے، 1 بار سنے، 2 بار سنے، طبیعت بھر جاتی ہے۔ مگر قرآن ایسا ہے، بار بار پڑھ رہے، ہر بار میں تازہ ہے، بار بار حافظ صاحب سے قرآن پیچھے کر کے سن رہے ہیں، ایسے معلوم ہے ابھی نازل ہو رہا ہے، ابھی آیا۔ اس کا اعجاز ہے قرآن پاک کا۔ تو قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، اس بات کی فکر کرو، اور اللہ کا شکر ادا کرو، علم دینے والے کو اللہ نے آپ کی خدمت کے لیے مقرر کیا ہے، سمجھے؟ ہر ہفتے آنا، چندہ لکھانا، یہ کوئی بات نہیں، ہفتہ آنا، ملنا، لینا، جانا، بات سمجھ میں آ گئی۔ تو اب ہم چل رہے ہیں اس آیت کی طرف۔ گزشتہ جو لوگ سن رہے تھے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ قرآن کو سمجھا دیے تو ہر چیز سمجھ میں آ جاتی ہے، جی قرآن کو سمجھا دیے تو ہر چیز سمجھ میں آ جاتی ہے، اپنا بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، پرایا بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، خوش عقیدہ کا بھی پتہ چل جاتا ہے، بد عقیدے کا بھی پتہ چل جاتا ہے، سمجھے؟ بلا وجہ کسی کو گھسیٹ کر کے وہ بد عقیدہ ہے، وہ فلاں بولنے کی ضرورت نہیں، قرآن بیان کر دیتا ہے، قرآن بیان کر دے، یہ منافق ہے، وہ کافر ہے، وہ بے ایمان ہے، قرآن بول دیتا ہے۔
تو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کچھ سبق تو آپ لوگوں کے چھوٹے ہیں اس مطلب. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے ان کا ساتھ کیا کس سے ہے؟ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ان کا حشر ہوگا. قرآن کیا بول رہا ہے؟ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت جو کرتے ہیں قیامت میں ان کو کیا نفع ملے گا؟ نبیوں کے ساتھ اٹھیں گے، صدیقین کے ساتھ اٹھیں گے، شہداء کے ساتھ اٹھیں گے اور صالحین کے ساتھ اٹھیں گے. یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کا اجر ہے. کب؟ قیامت. آج کی آیت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ قیامت میں ملے گا مرنے کے بعد، مگر اب بتایا جا رہا ہے کہ اس کا اجر دنیا میں بھی ملتا ہے. اس کا اجر کیا ہے؟ دنیا میں بھی ملتا ہے. کیا دنیا میں ملتا ہے؟ کہ اللہ تم کو کفار پر غالب رکھے گا. دنیا کا اجر کیا ہے؟ مرنے کے بعد نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اٹھیں گے. یہ اس کا صلہ. کس کا؟ کس بات کا صلہ؟ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتے رہیے. سمجھے؟ ہماری باتیں ایسی ہیں کہ باتیں کرتے کرتے لیجئے مزہ آئے گا. اگر یوں ہی سنتے بیٹھیں گے تو آپ اکتا جائیں گے جی. اور ہمارے پاس میٹیریل نہیں ہے تو ہم ادھر ادھر کی باتیں آپ کو سنائیں گے. تو الحمدللہ میٹیریل بہت ہے. اتنا میٹیریل ہے اب اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس بھی زندگی نہیں، میرے پاس بھی زندگی نہیں. میں تصویر کا ایک ایک رخ دے رہا ہوں. ہر آیت کے ہزاروں رخ ہیں، ہر آیت پر ہزاروں رخ ہیں. نہیں سمجھ ماری بات آپ کی؟ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یعنی کل بھی میں نے بتایا تھا کہ انسان کا نیچر ہے، انسان کی فطرت ہے کہ جب بھی کچھ کرتا ہے تو اس کو نفع چاہیے. جی جب بھی کچھ کرتا ہے تو اس کو بزنس کرے نفع ہونا، ملازمت کیا کہیں اس سے تنخواہ ہونا، نفع ہی لیجیے، اس میں نفع ہونا، گھر بنے نفع ہونا. سمجھے؟ دوستی کسی سے کرتا ہے تو کچھ فائدہ ہونا. تو انسان کی فطرت میں ہے یہ چیز. عبادت کرتا ہے تو اسے کچھ کئی کوئی بات کئی کرنا تو ثواب ہے، نفع ہے نا. عبادت کرنے سے ثواب، فائدہ ہے. اور عبادت نہیں کرنے سے سزا ہے. تو عبادت کریں گے تو دو چیزیں، یعنی تو جنت ملے گی فائدے میں، یا نہیں تو دوزخ کے عذاب سے بچیں گے. یہ دو چیزیں ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو عبادت میں فائدہ ہے. اب یہی چیز قرآن بیان کر رہا ہے. انسان کے مزاج اور فطرت کے تحت قرآن بیان کر رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں تو کیا ملتا ہے. انسان کی جو سوچ ہے اس کے جواب میں کہا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو کیا ملے گا، ہم کو کیا فائدہ ہے. یہ جو سوال ہے اس سوال کا جواب قرآن دے رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا فائدہ تم کیا جانو گے، ہم خود بیان کرتے ہیں. مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. بات اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی آئی، بات اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت آ گئی، مگر معیت اور صحبت جو ہے وہ صدیقین سے بھی ہے، شہداء سے بھی ہے، صالحین سے بھی ہے. تو حضرت صوبان حضور سے محبت کر رہے تھے اور ان کی محبت میں تڑپ رہے تھے. اس تڑپ پر یہ آیت نازل ہوئی. میرا محبوب کا دیوانہ میرے محبوب پہ بلہار جا رہا ہے اور اس کی تڑپ کا سوال ہو رہا ہے، تو یہ جواب دے دیجیے. تو کرم دیکھو حضور کے صدقے میں ہمارے اوپر کتنا ہے. حضرت صوبان صحابی ہیں اور وہ تڑپ رہے ہیں کس کی نسبت سے؟ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے تڑپ رہے ہیں. مگر بعد آنے والے حضور کو دیکھے نہیں ہیں، ان کے اندر بھی تڑپ ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ حضور کی محبت اور تڑپ میں صدیق سے محبت کرنے لگتے ہیں. کوئی ایسے ہیں جو شہداء سے محبت کرنے لگتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو نیک لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، نیک لوگوں کے دامن سے وابستہ رہتے ہیں. بات وہاں صرف نبی کی اطاعت کی تھی،
مگر قرآن نے اس نسبت سے واضح کر دیا نبی سے محبت ہے تو نبی کے ساتھ، نبی کے نسبت سے صدیق سے محبت ہے تو صدیق کے ساتھ، صدیق کی نسبت سے شہید سے محبت ہے تو شہداء کے ساتھ، اور ان لوگوں کی نسبت سے کسی ولی کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے تو اس ولی کے ساتھ قیامت میں تمہارا حشر ہوگا۔ جی، اور اس کو واضح میں بتاتا ہوں آپ کو، کوئی آپ سے سوال کر دے، الحمدللہ جو سوال آپ کے پاس نہیں آتا وہ سوال میرے پاس پہلے آتا، میں خود کرتا ہوں اور میں خود اس کا جواب دیتا ہوں۔ آپ کے وہم و گمان میں بھی وہ سوال نہیں آتا، کرنے والا بھی آپ کو ملتا نہیں، کبھی کبھار کوئی ملے ایسا سوال دنیا میں آ سکتا ہے تو اس کا جواب رکھیے۔ آپ سے ایک سوال آتا ہے کبھی کبھار کہ ولیان سے تمہیں محبت کرتے نا، غوث کو تمہیں پکارتے نا، کیا فائدہ اس سے؟ خواجہ کے لیے اتنے دیوانے، کیا فائدہ اس سے؟ بزرگاں کے پاس جاتے نا، کیا فائدہ؟ مریداں ہوتے نا، کیا فائدہ کیا اس سے؟ تو یہ آیت شریفہ مدد کر رہی ہے آپ کی۔ فائدہ یہ ہے کہ قیامت میں کوئی کسی کے کام نہیں آتا ہے، اور جن سے محبت کرتا ہوں وہ ہمارے کام آتا ہے۔ اس سے بڑا فائدہ اور کیا؟ صالحین سے محبت کائے کو کرتے ہیں، صالحین سے محبت کائے کو کرتے ہیں؟ تو جواب دیجیے، صالحین قیامت میں کام۔ میرے عمل میں کمی ہو سکتی ہے، صالحین کی محبت میں کمی نہیں ہو سکتی۔ بس سمجھ آ گئی؟ تو آخرت کا فائدہ بتایا گیا گزشتہ آیت میں۔ اب کیا بتایا جا رہا ہے؟ دنیا کا فائدہ، جیسا کہ کچھ لوگوں کا مزاج ہے، آخرت کا لے کو کیا کرتے ہیں، یہاں بولو حضرت، یہاں کا بولو۔ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے یہاں کا بولو، یہاں کیا ملتا ہے، یہاں کیا ملتا ہے بول کر اس آیت میں بیان کیا گیا کہ تم کفار پر غالب رہے گے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کو دنیا کی کوئی طاقت مغلوب نہیں کر سکتی، زیر نہیں کر سکتی، کمزور نہیں کر سکتی۔ تمہارے اندر ایک طاقت ہے، اور تم کیا کس پر غالب ہو؟ کافروں پر غالب ہو جائیں گے، اور تمہاری محنتیں اس کی ذریعے دین کی اشاعت ہو جائے گی، دین پھیلے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے دنیا میں کافروں پر تم کیا رہیں گے؟ غالب رہیں گے، اور دین کی اشاعت تمہاری نسبت سے ہوتی رہے گی۔ یہ بیان کیا۔ اب آئیے، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ اے ایمان والو، ہوشیاری سے کام لو، پھر دشمن کی طرف تھوڑے تھوڑے ہو کر نکلو یا اکٹھے چلو۔ دیکھیے، جب بھی کوئی محنت کا کام آتا ہے تو محنت کا کام بڑے پیار سے دیا جاتا ہے۔ محنت کا کام بڑے پیار سے، جیسے نماز بولنے میں بہت آسان ہے، جی بولنے میں بہت آسان ہے، پڑھنے میں ایسی آسان کہ خیرات کی ٹوپی، خیرات کی ٹوپی، پھر اس کے بعد پینٹ اتنی ٹائٹ اور شرٹ اتنا چھوٹا، سجدے میں گیا، پیچھے کی صف والے کی نظر پڑ گئی تو اس کی نماز میں کرا ہے۔ ایسا مت دینا، یہ تعلیم ہے میری آپ کو، ایسا مت دینا۔ مومن کا لباس شاہانہ انداز سے ہونا چاہیے، سمجھے؟ زپ کھول کر جج کے سامنے جا کر کھڑ گئے، کیا ہے؟ ڈیفالٹر ہے؟ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، ڈیفالٹر سزا ہے اس کے لیے۔ اللہ کے حضور آتا ہے، اتنے ٹائٹ پہنتا ہے، ٹائٹ والے سب نکال دینا، سمجھے؟ ایسا لباس پہنو جس میں ستر عورت چھپے۔ یہ پیچھے کا ایسا ستر عورت نہیں ہے، اللہ اکبر بول کر آ کر کھڑے ہیں، ایسا آنکھ بند کے نماز پڑھنا بھی نہیں ہے۔ نماز پڑھتے وقت میں آنکھ کھلی رکھنا چاہیے، کھلی رکھے تو ایک ہی طرف آنکھ نہیں رہتی، ہوتے ہوتے سامنے بھی پڑ جاتی ہے،
اب سامنے جو پڑھتی ہے شرٹ ٹوٹ گیا ہے، پینٹ گر گئی ہے. بہت سے نمازی ایسی نمازیں اللہ کو منظور نہیں ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کیسا بھی کرو ڈیوٹی کرو، الٹی سیدھی جیسی بھی ہو، طبیعت کے مطابق جیسی بھی ہو، پڑھ نماز پڑھ نماز پڑھ، کیا بھی ہو جاتے نماز پڑھ، نماز چھوڑو نماز پڑھ. بھائی نماز پڑھنا ہے، آسان ہے نماز پڑھنا لوگوں کے لیے، مگر نماز کو اگر دیکھا جائے تو نماز بڑی مشکل عبادت ہے. کیا ہے؟ بڑی مشکل عبادت ہے. شریعت مطہرہ کے احکامات کو دیکھا جائے اور ہمارے حرکات کو دیکھا جائے تو بہت زمین آسمان کا فرق محسوس ہوگا. اور ہمارے پاس تو اہل سنت کے پاس اور مشکل کام استھن چڑھا لیتا ہے. سمجھے؟ ایسا الٹا فولڈ کرنا، سمجھے؟ جیسا ایسا کر لیتے ہیں پھر پاجامہ کا یہ چڑھا لیتے ہیں. الٹا فولڈ کرنا مکروہ ہے. کیا ہے؟ کپڑے کو الٹانا مکروہ ہے. ہمارے علماء نے تو بہت ہی احتیاط کی، بلکہ احوط کے درجے میں چلے. بس نماز اتنی آسان سمجھ لیا ہم لوگوں نے کہ طبیعت میں جیسا ہے کرنے لگے. نماز کیا ہے حضرت علی سے پوچھو، نماز کیا ہے فاروق اعظم سے پوچھو، نماز کیا ہے صدیق اکبر سے پوچھو. حضرت علی کے پائے اقدس میں کانٹا چپ گیا تھا. روایت بہت ہی مشہور ہے، کانٹا چپ گیا تھا اور لوگوں نے کانٹا نکالنے کے لیے تدبیر اختیار کی، کیا کیسا نکالا جائے. حضرت علی کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کانٹا نکالنا ہو تو میں نماز کی نیت باندھ لوں گا، تم کانٹا نکال دینا. نماز میں ہے کانٹا آپ کا نکال دے گا، جس کو آپ آپریشن کہتے ہیں، کانٹا نکالا گیا. کانٹا نکل گیا، حضرت علی نماز میں ہی ہیں. نماز سے دیر سے فارغ ہونے کے بعد فرماتے ہیں آپ لوگوں نے اپنا کام کر دیا؟ جی ہاں کام کر دیا. آپ نے فرمایا خدا کی قسم نماز میں مجھے وہ لطف آ رہا تھا، تمہارے کانٹا نکالنے کا احساس ہی نہیں. اور حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سمجھے سلطان الاولیاء ہیں، ولایت آپ کے در کی بھیک ہے. آپ فرماتے ہیں میں جب نماز کے لیے آتا ہوں تو اس خیال سے آتا ہوں کہ میں خالق کائنات کی بارگاہ میں کھڑا ہو رہا ہوں، میرے سر پہ موت کھڑی ہوئی ہے اور میں لرز براندام رہتا ہوں جی، اور میں سمجھتا ہوں میری زندگی کی آخری نماز ہے. تو نماز لوگوں نے ہم لوگوں نے کیا کر لیا؟ بالکل آسان بنا لیا. سمجھے؟ ٹوپی کا انتظام نہیں کرتا، جبے کا انتظام نہیں کرتا، پیچھے کا سب دکھاتا ہے، مسواک چھوڑتا نہیں، مسواک برابر کرتا ہے. مسواک کرنے سے سنت ادا ہو، یہ دکھاتا یہ کیا ہے؟ ایسے کپڑے پہنیں گے آپ؟ آج کے درس کے بعد سے ایسے کپڑے بالکل، میں ڈیوٹی کو جانا ہے، ڈیوٹی میں کیا ایسے کپڑے پہننے کا آرڈر ہے کیا؟ ایک یونیفارم ہے، سمجھے؟ وہ یونیفارم آپ پہنیں گے. آٹو چلانے والا، کار چلانے والا ایسا پینٹ پہنتا ہے جس سے نماز کیا ہوتی ہے؟ خود کی بھی مکروہ بلکہ فاسد ہو جاتی ہے. بعض موقع پر فاسد ہو جاتی ہے. سترے عورت جب کھل جاتا ہے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں مولا، ہم لوگ اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. اس کے دربار میں آنے کے آداب سیکھ کر کے آئیے، آداب سیکھ کر کے. تو لوگ نماز پڑھنا کیا سمجھتے ہیں؟ آسان سمجھتے ہیں، مگر نماز پڑھنا بہت مشکل ہے. روزہ رکھنا آسان سمجھتے ہیں کہ صبح میں اٹھ گئے، سحری کھا لی، پھر اس کے بعد رات کو مغرب تک کوئی کھانا پانی نہیں کھائے نہیں پیے، پھر مغرب کو کیا ہے؟ افطار کر لیے ڈبل. دوسرے موقع پر 3 بار کھاتا ہے، رمضان میں 4 بار کھاتا ہے.
سحری میں ایک بار کہتا ہے، افطاری میں ایک بار کہتا ہے، افطاری کے بعد ایک بار کہتا ہے، پھر تراویح پڑھ کے جا کے گھر میں پوچھتا کیا تم ہے کا تھک آیا ہوں پر شربت دو، گنجی دو، یہ دو، دبا کے مارتا ہے، کانکریٹ مارتا ہے، پیلر کمزور نہ ہونے پائے، کانکریٹ دبا سمجھے. تو یہ اسی کا نام روزہ سمجھے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی زبان جھوٹ سے پاک نہ ہو، آنکھیں غلط مقامات پر پڑھنے سے پاک نہ ہوں، اس کے کردار، اس کا عمل خلاف دین اور شریعت ہو، اور وہ روزہ رکھے، تو سرکار فرماتے ہیں اللہ کو ایسے بھوکے رہنے والے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسے بھوکے رہنے والے کو خدا پسند نہیں کرتا. بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، اپنے اندر کو بدل دینے کا نام روزہ. تو روزہ رکھنا لوگوں کو آسان ہے مگر روزہ مشکل ہے. تو گویا میں بتا رہا تھا کہ ہر مشکل کام کو پیار سے دیا جاتا ہے. جب مشکل بات، مشکل کام ہوتا ہے تو وہ کام پیش کرنے کے وقت میں یہ لیٹر ہے، آپ ٹمکر جا رہے ہیں تو عبد الجبار صاحب کو دے. آپ جا رہے ہیں، میرے طرف سے ایک پیغام سید عبد القادر کرامت اللہ شاہ کو پہنچا دیجیے. جی کون سا انداز ہے؟ خط پہنچانا ہے کام، ہم خط پہنچانا ہے ان کا کام. مگر میں کیسا مجھے بولنا ہے؟ آپ جاتے ہیں پہنچا دیجیے، میرے طرف سے سلام سنا دیجیے. دیکھ جب ان کو دے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ تو پیار کا انداز، جب کوئی کام ہونا ہے، کوئی تکلیف کی بات پیش کرنی ہے تو پیار ہو محبت کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نماز کی اتنی مشکل عبادت ہے، وہ دیتا ہے تو فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا. روزہ اتنا سمجھے مشکل کام ہے جو تمہارے ہاتھوں سے ہو نہیں سکتا ہے، تو اس پر ہم دیتے وقت میں کہا یا ایھا الذین آمنوا. یا ایھا الذین آمنوا پکار کر کہہ دیا. نماز جیسی مشکل عمل کو مت دیکھو، نبی کی نسبت سے میں جو تمہیں پکار رہا ہوں اس کی. جی اور نبی کی تعظیم تکریم کرنے کا مسئلہ آیا تب بھی یا ایھا الذین. نبی کی تعظیم کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، ہر ایک کے بس کی بات. ہر ایک نبی کی تعظیم کر نہیں سکتا، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. قرآن نے واضح کر دیا سب کے بس کی بات ہوتی تو انسانوں کو یہ حکم دیا جاتا. سب کے بس کی بات نہیں ہے نبی کی تعظیم کرنا، اس لیے انسانوں کو حکم نہیں دیا گیا. انسانوں میں سے ایک جماعت ایمان والوں کی ہے، ان کو حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا. تو ہر مشکل کام کے لیے جب ذمہ داری دی جاتی ہے تو پیار و محبت کے ساتھ دی جاتی ہے. تو اللہ تعالی کی سنت ہے کہ جب اپنے محبوب کی امت کو کوئی ذمہ داری دے رہا ہے تو ذمہ داری دیتے وقت میں اپنے بندے کو نہیں دیکھتا، مصطفیٰ کی محبت کو سامنے رکھ کر کے دیتا ہے. اے میرے محبوب کے ماننے والوں، اے میرے محبوب سے محبت رکھنے والوں، اے میرے محبوب کے چاہنے والوں. تو یہاں بھی وہی بات بیان کی یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم. بڑی سازشیں کرتے ہیں منافقین، کفار اور منافقین مل جاتے ہیں. جی کفار اور منافقین مل جاتے ہیں، یہود و نصارا مشرکین یہ بھی مل جاتے ہیں، اور منافقین ان کی مدد کر دیتے ہیں. بہت سازشیں ہیں، بہت سازشیں تمہارے خلاف، جنگوں میں بھی جانا ہے سمجھے تو بہت سازشیں کرتے ہیں. تو قرآن فرماتا ہے کہ اے ایمان والو بہت سازشیں ہیں، ہوشیاری سے رہنا. کیسے رہنا؟ ہاں ہوشیار رہو. راستے میں تمہارا دشمن ہے، ہوشیار 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 ہوشیار. زندگی میں تمہارے خلاف ایک طبقہ ہے، ہوشیار ہوشیار. جیسے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ فرما رہے یہود و نصارا اور منافقین اور مشرکین سب ایک ہی قسم کے ہیں. ایمان والو تمہاری شان الگ ہے، ایسے مکاروں سے ہوشیار رہو.
یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. فرمایا موقع جیسا ہے، جنگ اگر تھوپ دی گئی، جنگ مسلط کر دی گئی، تو ایسی صورت میں وہ بڑے سازشوں سے کام کرتے ہیں. آپ موقع دیکھو، تھوڑے تھوڑے جانا ہے تو تھوڑے تھوڑے جاؤ، اور سب مل کے جانا ہے تو سب مل کے جاؤ. موقع کو بہتر بنا کر کے ان کے ساتھ مقابلہ کرو. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا. فرمایا توجہ ہے آپ کی؟ اور تم میں کوئی وہ ہے کہ ضرور دیر لگائے گا. منافقین کے احوال بیان کیے. جنگ کو جانا ہے، کوئی غزوہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، میدان جنگ میں جانے کی بات ہے تو ایمان والے بڑی ہمت سے نکلتے. کچھ منافقین جو مدینے کے لوگ تھے، کچھ منافقین بہانے بناتے، سمجھے؟ بہانے بناتے. فرمایا قرآن نے وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، اور تم میں کوئی وہ ہے کہ ضرور دیر لگائے گا. یعنی نکلنے کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں اور یہ کچھ نہ کچھ بہانے بناتا ہے. جان اس میں شریک نہیں ہوئی. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے تشریف لائے. غزوے سے تو عادت شریفہ تھی کہ آپ مسجد میں تشریف لاتے، اور یہی سنت رسول ہے. جب سفر شروع کرو تو مسجد سے شروع کرو، اور سفر سے واپس آؤ تو پہلے مسجد. جی مسجد میں، مسجد سے سفر شروع کرو اور مسجد سے آؤ. اور خبر دے دو گھر میں ماں بدولت آ رہے ہیں، یجمان آ رہے ہیں، مسجد میں گیا ہوں، یہاں سے فارغ ہو کر کے میں آ رہا ہوں. یہ طریقہ ہے شریعت مطہرہ کا. ایسا نہیں سفر سے آتے ہی گھر میں گھس گئے، ادھر بیگ پھینک دیے، سوٹ کیس پھینک دیے، اور موزے اتارنے کے لیے ایسا بڑھ گئے. تو کیا عرض کر رہا تھا، مسجد سے شروع کرو سفر اور واپسی میں مسجد ہی کو آؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے. جو صحابہ ساتھ میں تھے وہ ساتھ میں واپس آتے. یہ جو منافقین تھے جن کو جانے کے لیے دل نہیں مانتا تھا، ہیلے بہانے کرتے. کیا کرتے؟ ہیلے بہانے کرتے. تو حضور کے دربار میں آ کر کھڑے ہو، ہم تو آنے والے ہی تھے اور نکلنے والے ہی تھے، راستے میں ایسا ہو گیا، وہ ایسی رکاوٹ آ گئی. یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہی ہیں. تو سرکار ان کے سننے کے بعد ان کے ظاہر کو مان لیتے، باطن کو اللہ کے حوالے کرتے. ظاہر میں ان کا دل رکھ لیتے اور اندر ان کی کیا حالت ہے حضور جان لیتے. ایسا ہی ایک موقع ایک صحابی کا ہو گیا. ایک میدان میں ایک صحابی کا واقعہ ہو گیا. ان کے کھجور کے باغ میں کھجور پک گئے، فصل ہو گئی. ایک غزوے کا موقع آ گیا. اب انہوں نے کہا کہ قریب ہے، اللہ نے دولت دی ہے، کھجور نکال لیں گے، سیل کر دیں گے، گھوڑا تو ہے ہی، بڑی تیزی کے ساتھ نکلیں گے، پہنچ جائیں گے. اس ارادے سے انہوں نے جانے میں دیر کر دی، جانے میں دیر کر دیا. سمجھے؟ اور مدینے میں ایک ہی مومن ہے یہ جو بچ گئے ہیں، بقیہ سب منافق ہیں جو جانے کے لیے عذر لنگ کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے موقع بناتے نہیں بنا. یہاں تک کہ غزوے سے حضور فارغ ہو کر آ گئے، مسجد میں تشریف لائے،
معمول کے مطابق یہ منافقین جا کر کے ہیلے بہانے کرنے لگے. حضور ان کے ہیلے بہانے کو سنتے اور درگزر واپس بھیج دیتے. ان کا نمبر آیا صحابی رسول کا. انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کھجور کے کا پک چکے تھے, اس کو نکالنا تھا, گھوڑا تھا, سہولتیں تھی, میں اب نکلنے کے بہانے سے میرا وقت چلا گیا. آپ تو میرے حالت کو بخوبی جانتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مال کی محبت نے تم کو آنے سے روک دیا, لہذا ان کا بائیکاٹ کیا جائے. ہر منافق کو سن کے واپس بھیج دیتے. اور صحابی رسول سے ایسا ہو گیا تو کیا کر دیا, ان کا بائیکاٹ کر دیے اور پورا مدینہ ان کے لیے دشوار ہو گیا. غالباً حضرت زید ہیں, وہ آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ دیری ہو گئی اور لوگ مجھ سے دور ہو رہے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مال نے مجھے محروم رکھا ہے, تو میں آپ کی بارگاہ میں اس باغ کو صدقہ کرتا ہوں. باغ پورا آپ نے دے دیا, صدقہ کر دیا. تو مطلب یہ ہوا کہ قرآن فرماتا ہے لمن لیبطئن, اور تم میں کوئی وہ ہے کہ ضرور دیر لگائے گا. جی جنگ میں جا رہے ہیں, ہوشیاری کے ساتھ جاؤ, جماعت بن کر کے مقابلہ کرو, تھوڑے تھوڑے ہوں یا اکٹھے ہوں, جا کر کے مقابلہ کرو. یہ تعلیم دی گئی. اور آگے فرمایا گیا تمہارے میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بلا وجہ کیا کریں گے, دیر لگائیں گے. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنَمَ اللَّهُ عَلَيَّ. ہائے ہائے کیا پیاری بات کہی. اے ایمان والو, اے میرے محبوب کے چاہنے والو, وہ ایسے لوگ ہیں اگر تمہارے اوپر کوئی تکلیف آ گئی, کوئی تکلیف آ گئی اور کوئی مصیبت آپ کے اوپر آ گئی, تو کیا کہیں گے وہ لوگ, فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا. کہے خدا کا مجھ پر احسان تھا کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہ تھا. یعنی میدان کارزار میں یا میدان زندگی میں, میدان عمل میں اگر تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے, کس کے اوپر, ایمان والوں کے اوپر, ایمان والوں کے اوپر جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے, آ جائے, تو یہ کہتے ہیں اللہ کا بہت بڑا احسان, ہم اس میں نہیں تھے, ہم بھی ان کے ساتھ رہتے تو ہم بھی کیا ہو جاتے, بھسم ہو جاتے, ہم بھی اسی مصیبت کا شکار ہو جاتے. یعنی تانے دیتے, تم لوگوں کے ساتھ نہ ہونے سے ہم کیا ہو گئے, بچ گئے. منافقین تانے دیتے ہیں ایمان والوں. اب بتائیے جب تانے کی بات آئے, طنز کی بات آئے, تو دل پر کتنا اثر ہوتا ہے, ہمتوں کا حال کیا ہوتا ہے, ہمتیں جواب دے دیتی ہیں. تو یہ بڑے جگر کی بات ہے نا, بڑے برداشت کی بات ہے. تو برداشت کی بات, ایسے ایسے تانے تمہارے اوپر آئیں گے, تم فکر نہ کرنا ایمان والو, تم میرے محبوب کے چہیتے ہو, میرے محبوب کے چاہنے والے. سمجھے, جنگوں میں ہوشیاری سے رہنا, ان لوگوں کے اوپر بھروسہ نہ کرنا. یہ لوگ خامخواہ دیر بھی لگاتے ہیں اور تمہارے اوپر کوئی مصیبت, جیسے جنگ احد کی بات تھی. جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بدر کی کامیابی کے بعد دشمنوں نے دوسری جنگ مسلط کی, دوسری جنگ مسلط کی, اور دوبارہ اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ چلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا, آپ نے تمام صاحب, بابا آپ لوگوں کو سب سمجھ میں آ رہی باتیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو جمع کرتے اور دریافت کرتے ہیں کہ ایسا موقع آ گیا ہے, وہ نکل چکے ہیں, سمجھے, اب کیا کیا جائے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مدینے تک آنے نہ دیا جائے,
ہم آگے بڑھیں گے اور جہاں وہ ملیں گے وہاں ان سے مقابلہ کریں گے۔ یہ 700 صحابہ ہیں۔ کتنے؟ اس میں 300 عبداللہ ابن ابی کے فالوورز تھے، منافقین۔ تو ان 300 کا لیڈر اور سردار کون تھا؟ عبداللہ ابن ابی تھا۔ اس نے کہا میرا یہ کہنا ہے کہ ہم کو ادھر تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آئیں گے حملہ کریں گے تو دیکھا جائے گا، وہ آئیں گے اور حملہ کریں گے تو دیکھا جائے گا۔ میری رائے میں یہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ آگے نہ بڑھیں۔ اب یہ 300 کی بات ایک طرف تھی اور ادھر 700 کی بات تھی، 1000 کی تعداد تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 والوں کی بات کو منظور کر لیا اور سرکار نکلے۔ اب اس کے دل میں بات آئی میں اتنی بڑی تعداد رکھتا ہوں، میں اتنی بڑی تعداد رکھتا ہوں، میرے مشورے کو نہیں مانے۔ وہیں سے وہ اپنے دل میں میل رکھ لیا اور راستے میں آتے ہوئے وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے پلٹ گئے، واپس ہو گئے۔ اب یہ 700 کا جو جماعت تھی آگے بڑھی، مقابلہ ہوا، پہلے تو فتح ہو گئی۔ مال غنیمت کی طرف جب درے کو چھوڑ کر کے آگے بڑھے تو دشمن اس وقت دشمنوں کی جماعت میں جو لوگ تھے ان لوگوں نے درے کو خالی پا کر کے وہاں سے پیچھے سے آ کر حملہ کر دیا اور مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ اس پر عبداللہ ابن ابی کے لوگوں نے کہا، ہم نے کہا نہیں، ہماری بات سنتے تو یہ حال ہوتا، ہماری بات سنتے تو یہ تکلیف ہوتی، تو ہماری بات نہیں سننے کی وجہ سے ایسا ہوا۔ تو قرآن ایسی باتوں کو بیان کر کے کہہ رہا ہے اے ایمان والو، تمہارے اوپر ایسے ایسے طنز تانے دیں گے۔ کیا کہیں گے کہ جب تمہیں کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا احسان، ہم نکل گئے، ہم بچ گئے اور آپ لوگ پھنس گئے۔ سمجھے؟ اس کے بعد فرمایا، قرآن فرماتا ہے قال قد انعم اللہ علیہ اذ لم اکن معہم شہیدا، خدا کا مجھ پر احسان تھا کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہ تھا۔ پھر اس کے بعد کہنے لگتے ہیں وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور اگر تمہیں اللہ کا فضل ملے تو ضرور کہے گویا تم میں اس میں کوئی دوستی نہ تھی، اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی مراد پاتا۔ یعنی وہ جب الگ ہو جاتے، وہ لوگ جب الگ ہو جاتے، مسلمان کامیاب ہو جاتے، مسلمان ناکام ہوتے تو کیا کرتے؟ طنز کرتے، تانے دیتے، دیکھیں ہمارے نہیں ہونے کی وجہ سے شکست کھا گئے، ایسے باتیں ہوتی۔ جب مسلمانوں کو کامیابی ملتی اور ان کو مایوسی ہوتی تو کہتے کاش ہم ساتھ میں ہو جاتے تو بہت اچھا تھا، آپ اچھا نفع کما لیے، آپ اچھی کامیابی حاصل کر لیے، ارے ہم آپ کے ساتھ چھوڑ کر کے کیا ہو گئے؟ نقصان میں ہیں، بد نصیب ہیں ہم، اس طریقے سے کہنے لگتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ اس آیت کی روشنی میں مفسرین فرماتے ہیں منافق بھی میدان کارزار میں آتے اور ایمان والے بھی آتے، لڑائی کے لیے دونوں آتے، چونکہ اسلام کا ایمان کا لبادہ انہوں نے اوڑھ لیا ہے، اسلام کا لباس انہوں نے پہن لیا ہے۔ اب ان کا نفاق کیا ہے؟ چھپا ہوا ہے، ان کی منافقت چھپی ہوئی ہے۔ اہل ایمان بڑی دلیری کے ساتھ، بڑے ذوق کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ میدان کارزار میں آتے۔ منافقین مردہ دلی سے آتے۔ کیسے آتے؟ مردہ دلی سے آتے، مرتا کیا نہ کرتا، نہیں جائیں گے تو بدنام ہو جائیں گے، جائیں گے تو دل مانتا نہیں ہے، کیا کرنا؟ اپنی منافقت کو چھپانے کے لیے وہ لوگ بھی آ جاتے۔ تو قرآن بیان کر رہا ہے دونوں آتے ہیں،
مگر ایمان والوں کا آنا، منافقین کا آنا، فرق یہ ہے کہ منافق آتے ہیں تو مال غنیمت لوٹنے کے لیے آتے. منافقین میدان کارزار میں آتے تو کیا لوٹنے کے لیے آتے ہیں؟ مال غنیمت لوٹنے کے لیے آتے. اور ایمان والے جب آتے تو خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے آتے، خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آتے، خدا کو راضی کرنے کے لیے آتے. یہ کس کی شان تھی؟ ایمان والوں. چنانچہ ایک غزوے کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں شریک ہوتے ہیں اس جنگ کا نام کیا ہے؟ غزوہ. ایک غزوے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی کے بعد واپس آ رہے ہیں، مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں. تو اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو زیادہ دے دیا، مال غنیمت کا حصہ زیادہ دیا، مدینے والوں کو تھوڑا کم ہو گیا. جو بھی مل رہا تھا ایمان والے لے جا رہے تھے، نبی کیا کی بھیک ہے، لے جا رہے تھے. مگر یہودی چونکہ منافقین زیادہ مدینے کے، جی منافقین مدینے کے، ان منافقوں نے ایک ہوا اڑا دیا. پھر دیکھو چونکہ حضور مکے والے ہیں، ان کے رشتہ دار وہاں ہیں، ان کے متعلقین وہاں ہیں، مکے سے ان کو لگاؤ ہے، اس واسطے مال غنیمت زیادہ مدینے والوں سے نا انصافی ہو رہی، مدینے والوں سے نا انصافی ہو رہی، بولنے والے منافقین. اب یہ بات بڑھتے بڑھتے حضور تک پہنچ گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ میں مکے والوں کو زیادہ مال دے رہا ہوں اور مدینے والوں کو کم دے رہا. اچھا ایک کام کریں گے کہ کیا میں مدینے میں تمہارے یعنی مکے والوں کو مال غنیمت مل رہا ہے، مدینے والوں کے ساتھ جب میں ہوں، مدینے والوں کے ساتھ جب میں ہوں تو کیا کمی ہے؟ تو جو اہل ایمان تھے وہی قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہ کس پر نظر رکھتے تھے؟ مال پر. جیسا کہ قرآن نے کہا اس میں کیا ہے؟ مودۃ یا لیت بینکم وبینہ مودۃ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما. گویا تم میں اس میں کوئی دوستی نہ تھی، اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی مراد پاتا، یعنی زیادہ مجھے مال ملتا، نفع ملتا، کامیابی ملتی. یہ سمجھتے تھے کون؟ منافقین. منافقین یہ سمجھتے تھے. چنانچہ مکے مدینے کے جو عاشق ذات حضور کے عاشق لوگ جو تھے ایمان والے، وہ لوگ آ کے بڑھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جو کچھ آپ نے دیا ہے یہ بھی مکے والوں کو دے دیجئے، آپ ہمارے ساتھ ہو جائیں، آپ یہ جو بھی ملا ہے یہ بھی انہی کو دے دیں. ایمان والوں کی شان، ایمان والوں کا مرتبہ ہے، ایمان والوں کا درجہ. اللہ کا کرم احسان ہے کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہمارا رشتہ رکھا ہے. اسی لیے قرآن فرماتا ہے صادقین، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ دوستی بڑی کامیاب دوستی ہے. سمجھے؟ اگر ان سے دوستی نہیں ہے، کس سے؟ صدیقین سے، صالحین سے، شہداء سے اگر دوستی نہیں ہے تو منافقت تم پر چھا جائے گی. تو منافقوں سے بچنے کا راستہ، منافقین سے اپنے کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ یا راستہ کیا ہے؟ صدیقین کے ساتھ ہو جاؤ، شہداء کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو تم ان کی حفاظت میں چلے جاؤ گے، ورنہ تمہارا ایمان سلامت نہیں رہے. جی تو کیا بتا رہا تھا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ. اب من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یہ ہمارے رفیق کہاں ہیں؟ آخرت. سمجھے؟ آخرت میں رفیق اسی وقت یہ بنیں گے جبکہ ہم نے ان کو دنیا میں اپنا رفیق مان لیا. اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن، سمجھے، جس سے جو آدمی محبت رکھتا ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر. تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جماعت، وہ گروپ، وہ
طبخہ یہ بنانے کی بجائے سمجھے کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ پہلے بک جائے. ہمیں سنیا بن کر وہ سنی دعوت اسلامی، وہ دعوت اسلامی، وہ ہریا پیٹھا، وہ پیلا پیٹھا، وہ لال پیٹھا، سمجھے پیٹھا میں لپیٹے جاتے سب سے چھوڑو. یہ کیا ہو جاؤ. میں یہ نہیں کہتا کہ میرے ہی ہو جاؤ یا میرے پیر ہی کے ہو جاؤ، کسی ایک کے ہو جاؤ. جب ہو جاتے ہو تو بتا دو ان کو کہ اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، میرا شیخ مجھے راستہ دے، میرا شیخ بس، میرا شیخ مجھے بس. ہاں آپ کسی رضویاں سے ہیں کیا، آپ اس سے ہیں کیا، آپ سنی دعوت اسلامی کو جانتی ہیں کیا، وہ کسی بھی جانتا نہیں، بس میرے ایک شیخ کو جانتا. یہ آ جانا مزاج، یہ مزاج یہ آ گیا تو سمجھ لیجئے کوئی آپ کو ٹچ نہیں کرے گا. ورنہ ایک فتویٰ آئے گا تو ہریا پیٹھا اتر جاتا، ایک فتویٰ آیا تو اجلا پیٹھا اتر جاتا. ایک صاحب آئے ننگے پہ، انہوں پیلا پیٹھا سب دال لے کر بیٹھتے تھے پیلے. وہ پیلے چندیاں کہاں چلے گئے معلوم اس نہیں. اور بنگلور کا حال یہ ہے کہ صبح کو ایک پیر، شام کو ایک پیر. اس واسطے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ فوراً بیعت کرو. بیعت آج کے لیے ضروری. اور جیسا جیسا قیامت قریب آ رہی ہے بیعت فرض عین، سنت واجب مستحب وہ سب فرض عین. مرید ہونا فرض عین، جیسا نماز پڑھنا فرض عین ہے. کیسا ایسا ایک دم ایسا بول ڈالے تو کیسا تو بولتا ہوں تو میں اس کا بھی دیتا ہوں. دیکھیے اب یہاں جو باتیں ہو رہی تھیں، خذوا حذرکم فانفروا ثبات اب انفروا جمیعا، ہوشیاری سے چلنا، جماعت بن کے چلنا، یہ جو تعلیم ہے یہ کون سے عمل کی طرف بلائی ہے؟ جہاد. یہ کیا ہے؟ جہاد. جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، جیسے حج فرض ہے، ویسے جہاد بھی فرض ہے. اسلام میں جہاد فرض ہے. موقع آ گیا پیٹ پھر کے جانے کا کام نہیں مسلمان کا. تیار ہے بلا وجہ نعرے مار لے کر کالے پٹے مت لے کر جانے کا نہیں. جہاد، جہاد باللسان، جہاد بالسیف، جہاد بالقلم، جہاد بالنفس. سمجھے؟ جہاد باللسان، حق بات بادشاہ کے دربار میں بول دینا، یہ جہاد ہے. منسٹروں کو کیئر نہیں کرنا، بول یہ کیا ہے؟ جہاد باللسان. سمجھے؟ اگر کوئی گستاخ رسول گستاخی کرتا ہوا آتا ہے، اپنا طبقہ لے کر کے آتا ہے، کئی کو سلام پڑھتے، کئی کو ایسے موقع پر لگا. قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا؟ ایک گھوسا ادھر مارنا یہ قرآن، ایک گھوسا ادھر مارنا یہ حدیث. یہ کیا ہے؟ یہ بالسیف. سیف میں ہتھیار، تلوار ہی نہیں، ہاتھ چلا. بدعقیدگی پھیلا رہا ہے، غلط مسائل لوگوں کو بتا کر گمراہ کر رہا ہے. ایسے موقع پر جہاد بالقلم، قلم اٹھانا. سمجھے؟ اس کام کو کیا اعلیٰ حضرت، آپ نے جہاد بالقلم کیا، اسی واسطے ہم ان کا احترام کرتے ہیں. سمجھے؟ اب یہ تمام جہادوں میں سے بڑا جہاد ہے جہاد بالنفس. اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا. قلم سے آپ کچھ لکھ دیے، زبان سے آپ کچھ بول دیے، ہاتھوں سے آپ نے کچھ لگا دیا، یہ کمال کی بات نہیں ہے. نفس کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تو یہ سب سے بڑا کامیاب. یہ جنگ جیت لیا، یہ جنگ جیت لیا، کامیاب ہو گئے. تو اس کی ٹریننگ کیا؟ قلم کا جہاد کرنے کی ٹریننگ. سمجھے؟ علم ہونا، ذہن ہونا، فراست ہونا، یہ سب لکھنے سے پہلے بہت سی باتیں غور کرنا. سمجھے؟ کچھ لوگوں نے زبردستی لکھ دیا، حضور ہمارے جیسے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مر کے مٹی میں مل گئی، تو یہ بھی قلم ہے، یہ قلم ہے. تو یہ قلم سے انہوں نے کیا تو ذہانت چلی گئی ان کی، ان کا علم مر گیا، ان کا عقیدہ برباد ہو گیا، مگر ان کی تحریر رہ گئی، ان کی تحریر ختم نہیں ہوئی. تو یہ تمام جہادوں میں سے بڑا جہاد کون سا ہے؟ جہاد بالنفس. یہ جہاد بالنفس جو ہے یہ کسی دکان میں ملنے والا نہیں،
یہ کسی ذہانت سے ملنے والا نہیں. یہ نفس کا جہاد مدرسوں میں بھی نہیں ملے گا. نفس سے جہاد کرنا کہاں سے نہیں ملے گا؟ عالم کو بھی نہیں ملے گا, مفتی کو بھی نہیں ملے گا. یہ خانخواہی میں ملتا ہے, یہ اللہ والوں کے پاس ہی ملتا ہے, یہ بزرگوں کے پاس ہی ملتا ہے. سمجھے؟ اپنے نفس سے جہاد کرنا, اپنے نفس سے مقابلہ کرنا, یہ بہت بڑی عبادت ہے. تو معلوم ہوا کہ تو منافقین کس پر نگاہ رکھتے تھے؟ مال پر, مال غنیمت پر. اور اہل ایمان کس پر نگاہ رکھتے تھے؟ اللہ راضی ہو جائے, میرے سرکار راضی ہو جائے. یا رسول اللہ, آپ اگر ہیں مدینے میں تو یہ جو ہم کو دیے یہ بھی انہی کو دے دیجیے, یہ بھی انہی کو. جیسے صحابہ ہر اعتبار سے نبی کو دیکھتے تھے, آج کے دور میں ہر مرید اپنے شیخ کو دیکھتا جائے. اگر نہیں دیکھتا ہے تو پھر اس نے اطیع اللہ و اطیع الرسول کے آیت کے تقاضے کو پورا نہیں کیا. تو بہرحال باتیں سمجھ میں آئیں؟ جی سمجھ میں آئیں کہ نہیں آئیں؟ اچھی لگیں کہ نہیں لگیں؟ جی یوں سمجھے, اگر یہ باتیں ہمارے ایمان کی مضبوطی کا سامان بنی تو یہی ہمارے لیے شب قدر ہے, یہی ہمارے لیے شب قدر ہے. سمجھے؟ نہیں سمجھ ہماری بات آپ؟ تو انشاءاللہ بقیہ باتیں کل کی تراویح میں ہوں. کل کی تراویح, اگر کل کی تراویح کا درس چھوٹ گیا پھر مجھے نہیں کہنا. کل کی تراویح کنٹینیو کیجیے, اس کے بعد اس میں آ جائے گا. کچھ باتیں اس میں چھوٹ جائیں گی, بقیہ باتیں دوسروں کے حق میں چلی جائیں گی. اس واسطے پابندی کے ساتھ آ جائیے. کم سے کم یہ 10 راتیں تو دیجیے, 10 راتیں تو دیجیے, اللہ کے لیے دیجیے, رسول اللہ کے لیے دیجیے, اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے دیجیے. اور میں یوں ہی نہیں آتا